3.94% GDP کی شرح. آپ بتائیے کہ نمبر ریئلسٹک ہے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سال کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ابھی تک جو اعداد شمار ریلیز ہوئے ہیں اس میں صرف 6 سے 9 مہینے کا ڈیٹا ان کے پاس تھا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس. ہوتا یہ کہ یہ جو ہمارے شرح نمو کا جو ایسٹیمیشن ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک جسے کہتے ہیں پروویشنل, اس کے بعد میں ریوائزڈ اور فائنل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال فائنل گروتھ ریٹ آیا ہے 2018-19 کا, کچھ بڑھ کے وہ 2.1% پہ آ گیا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ بحث کرنا اس سال کے گروتھ ریٹ پر نامناسب ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پچھلے سال کا اب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آ گیا, یعنی کہ دوسرے سٹیج پر ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس پورے سال کا پچھلے سال کا ڈیٹا تھا اور اس بیسس پہ انہوں نے شرح نمو کو ایسٹیمیٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا تقریباً نہ ہونے کا چینج بتایا ہے. شرح نمو جو ہے جب وہ پچھلے سال پہلی دفعہ جب پروویژنل ایسٹیمیٹ دیا تھا 9 مہینے کے ڈیٹا پر, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ -0.4 ہے اور اب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ -0.5% ہے. میں اور میرے جو شاگردوں نے پچھلے 2 دن سے ہم دیکھتے رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ پچھلے سال جب فرسٹ اٹیک ہوا تھا آپ کے کووڈ کا تو اس کے بعد میں حالات بہت برے ہو گئے تھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے پچھلے سال کے آخری کوارٹر میں 25% اس کی کمی آئی ہے. دوسرے طرف ہمارے برآمدات میں 33% کمی آئی, ہمارے انویسٹمنٹ میں 20% کمی, بجلی کے استعمال میں 10% کمی. مگر اس کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 12 مہینے کا ڈیٹا جب آ گیا تھا پی بی ایس کے پاس تو کیوں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شرح نمو میں زیادہ گراوٹ آئی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ پچھلے سال شرح نمو جو ہے وہ -2.1% ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو امپیکٹ ہوا تھا خدا نخواستہ ہمارے اکانومی پر اس کی وجہ کووڈ کی وجہ سے وہ فلی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب اس سال ڈاکٹر پاشا صاحب آپ بہت ہی ایک اہم بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سال 30 جون 2020 کو ختم ہوا اس میں اصل نمبر -2.1% ہو سکتا ہے نیگیٹو گروتھ, جو حکومت بتا رہی ہے ابھی 0.47%, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیٹ کوڈ بی -2.1%. تو اگر اتنی نیگیٹو گروتھ سے آپ ایسٹیمیٹ کریں گے رواں سال 30 جون 2021 کا, تو بہت ہی لو بیس سے آپ اٹھا رہے ہوں گے, بہت ہی لو بیس سے. آپ تو بہت ہی کانٹریکشن ہو چکی ہوگی اکانومی کی, وہاں سے آپ گروتھ لے رہے ہیں. جی یہ بات مناسب ہے, مگر ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سال جو 9 مہینے کے فگرز آئے ہیں اس کے تحت جو ایسٹیمیٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کیا ہے تقریباً 4% کا, وہ تقریباً ہمارا کیلکولیشن کے تحت وہی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ بیس جب آپ کا کچھ کم ہو گیا 2% اور کم ہو گیا تو اس کے بیسس پر گروتھ ریٹ میں اضافہ ہے. مگر اب یہ سوچنا ہے کہ خدا نخواستہ اگلے 2 مہینے جو تقریباً اب تو 1.5 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے, مگر اپریل سے تھرڈ اٹیک کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی تھی اور ہم نے کافی لارج اسکیل لاک ڈاؤنز اور ایس او پیز وغیرہ کو امپلیمنٹ, سکولز وغیرہ بند کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی خدا نخواستہ وہی نیگیٹو امپیکٹ ہو جو پچھلے سال آخری کوارٹر میں ہوا تھا. اس لیے اس وقت یہ 4% کا جو نمبر ہے جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے 9 مہینے کے کیلکولیشن کے بیسس پہ یہ ٹھیک ہے, مگر پورے سال کا اسٹیمیٹ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا اگلے کچھ ہفتوں میں. اور جب اگلے سال وہ فگر دیں گے ریوائزڈ 2020-21 کا, تو ہوپ فلی وہ ایک بہتر ایسٹیمیٹ ہوگا.
بالکل مناسب ہے۔ پاشا صاحب، اصل میں ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے پچھلے سال -2.1، اس سال 4 یا 5 کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ بیس بہت لو ہوگی آپ کی، اگلا سال کیا بنے گا؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سانس لے پائیں گے۔ ابھی تک جو اگریمنٹ میڈیم ٹرم آپ کے جو بجٹ سٹریٹجی پیپر جو اپریل میں ریلیز کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرح نمو جو بتائی گئی تھی کچھ ہفتے پہلے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، وہ 2.9% تھی، اس کو تقریباً 1% بڑھا دیا گیا، 3.9 پہ لے آئے ہیں، مگر وہ کابینہ کے اپروول کے بعد میں ریلیز ہوا تھا فگر۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سانس لینے کی کتنی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام میں دستخط ہوا، اس کے بعد پیسے ملے اور بجٹ سٹریٹجی پیپر ریلیز ہوا، اس میں تو میرا اندازہ خود یہ ہے، اور ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب بھی بالکل مناسب کہہ رہے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ سخت آپ نے ریفارمز کو ایکسیپٹ کر لیے ایک وقت پر۔ ان کی سیکوینسنگ بہت ضروری تھی۔ ایک وقت پر آپ تقریباً 6,000 ارب تک ایف بی آر کے ریونیوز لے جائیں گے، تقریباً 13 سے 1400 ارب کا اضافہ ایک سال میں۔ دوسری طرف آپ بجلی کی نرخوں میں تقریباً 30 سے 35% بڑھائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں ایک وقت پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے کیوں ایک وقت پر اتنا سخت ریفارم پروگرام ایکسیپٹ کر لیا تھا۔